is good to give thanks to the Lord. Come on, praise to the Lord. آئیے ہم اپنے سروں کو خدا ان کی حضوری میں جھکائیں اور آج کے زندہ کلام کے لیے جو ایک بہت بڑا مضمون ہے، اس کے لیے میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں اور اپنے آپ کو اور دیکھنے اور سننے والوں کو خدا یسوع مسیح کے پاک لہو میں چھپاتا ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کل کائنات کو بنانے والے خداوند، دل اور دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر بجا لاتا ہوں کہ آج کے ان لمحات کے لیے خداوند جو آپ نے ممکن کیا کہ پھر سے ہم خداوند تیرے اس زندہ کلام کو جان سکیں، جو ایک بہت بڑا پیغام ہے بنی نوع انسان کے لیے بپتسمے کے بارے میں۔ تو خداوند تیرے بندے میں کوئی حکمت، کوئی دانائی، کوئی تعلیم، کوئی فقیہت نہیں جس کے وسیلے سے آج کے اس بڑے پیغام کو جو آپ کا بڑا حکم ہے اس کے بارے میں بیان کر سکوں۔ اپنے بندے کو پاک روح کا مسا دے اور دیکھنے اور سننے والوں کو اس کلام کو سمجھنے میں بڑی مدد کرنا میرے پیارے پربھو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جیسا کہ ہم ایک دو روز میں ہم جو ہے اس سال کے جو آخری مہینہ ہے دسمبر کا، اس میں شروع ہو جائے گا، تو اس پیغام جو بپتسمے کا پیغام ہے، میری بہن، میرے بھائی، اگر آج تک آپ نے بپتسمہ نہیں لیا تو خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو خداوند تیار کرے تاکہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں اور اس کے پاک جلالی نام سے بپتسمہ لے کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ بہت ساری میری بہنیں، میرے بھائی اور اس وقت بہت ساری بیماریوں میں ہیں اور بہت ساری الجھنوں میں ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وبا سے لڑ رہے ہیں۔ خداوند تیرا شفا برا ہاتھ ان پر بڑھ جائے اور تیرے پاک جلالی اور قدوس اور مہیب نام سے ان کی زندگی سے یہ بیماریاں جاتی رہیں۔ اگر کسی پر میری بہن یا بھائی پر گندی آتماؤں کا سایہ ہے، وہ یسوع کے نام سے ریموو کرتے ہیں، یسوع کے نام سے ریموو کرتے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اگر میرا کوئی دوست، میرا عزیز جو اس وقت بے روزگاری کا شکار ہے، خداوند اس کو روزگار مہیا کرے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا پیارا پربھو یہ ساری قدرت اور اختیار رکھتا ہے روزگار کو بھی بحال کرنے کا۔ پاک خداوند پاک روح کے وسیلے سے جو کچھ بھی ہم نے یسوع مسیح کے نام سے مانگا ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ وصول کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے عزیزو ہم یہ درخواست کسی لکڑ یا پتھر کے سامنے نہیں رکھ رہے بلکہ زندہ خداوند کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سو ہماری اس التجا کی دعا کو آپ نے پورا کیا اور جو کچھ بھی ہم نے تیرے پاک جلالی اور قدوس نام سے مانگا ہے پا لیا ہے۔ آمین، آمین۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو جو ہم سبوں سے میرا اور آپ کا زندہ خداوند جو بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس کلام کو دیکھنے سے سننے سے پہلے ہم اپنی توجہ اور دھیان جو ہے اپنے خدا کے اس زندہ کلام کی طرف لگا لیں۔ اگر میری بہنوں یا بھائیوں کی سوچ کہیں اور جگہ پر لگی ہوئی ہے تو وہ اس سے
ہٹا لیں، اور جب یہ کلام کیا جائے تو اس پر کلی طور پر توجہ اور دھیان دیں، تاکہ اس کلام کے وسیلے سے ہم بڑی برکت پا سکیں اور میری اور آپ کی زندگی سے 100 گنا پھل ہم سبھی لانے والے بن سکیں۔ جس طرح سے میرے عزیزو، جب تک کسان اپنے کھیت میں کچھ بوتا نہیں اس وقت تک وہ کوئی فصل کاٹتا نہیں، لیکن جب کسان اپنے محنت کے ساتھ، اپنے جستجو کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ اپنے کھیت میں بیج بوتا ہے تو وہ فصل کو بڑی کثرت کے ساتھ، بڑے خوشی کے ساتھ کاٹتا ہے، کس کے باعث؟ لگن کے باعث، اپنے چستی کے باعث۔ جب وہ بو دیتا ہے تو خداوند اس کے ایکشن کو دیکھتا ہے، اس کی توجہ کو دیکھتا ہے، اس کے دھیان کو دیکھتا ہے، اور اس کھیت پر جو ہے اس کی محنت کے باعث خدا جو ہے برکت ڈال دیتا ہے، اور وہ بہت سارا پھل اس کھیت میں سے کاٹتا ہے، بہت سارا پھل اس کھیت میں سے اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی میری بہن، میرے بھائی، جب تک میں اور آپ خدا کے کھیت میں کچھ بوتے نہیں تو پھر میں اور آپ کسی برکت کی جو ہے وہ جو ہم امید نہ رکھیں، لیکن امید میں اور آپ اسی وقت رکھ سکتے ہیں خدا سے جب خدا کے کھیت میں اور آپ اپنے ہاتھوں کو کھولیں گے، اپنے دلوں اور دماغوں کو کھولیں گے، اور خدا کے نام میں، خدا کے کھیت میں کچھ بوئیں گے، اپنا ہدیہ جات دیں گے، تو خداوند جو ہے آپ کے لیے برکت پر برکت کے دروازے کھولے گا۔ جس طرح سے کسان نے اپنے محنت کے ساتھ، اپنی ہوشیاری کے ساتھ اور چستی کے ساتھ کھیت میں بویا اور بہت سارا پھل کاٹا، ایسے ہی میری بہن جب ہم خدا کے کھیت میں کچھ بوئیں گے تو برکت پر برکت ریسیو کریں گے۔ آج کا جو وچن ہے، جو بڑا ایک خاص وچن ہے، جو اس وقت میں اور آپ 1-2 دن میں ہم اگلے مہینے میں قدم رکھ لیں گے، دسمبر کے مہینے میں قدم رکھ لیں گے۔ 2021 سال کا جو اختتام اس سال کے ساتھ ہوگا، کرسمس کے ساتھ اس سال کا اختتام ہوگا، اس میں قدم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ حکم جو یسوع کا ہے، جو آج مضمون خداوند نے مجھے دیا ہے، وہ بڑی فکر مندی کا مضمون ہے، بڑے سوچنے کی ضرورت ہے، بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں کہاں جا رہی ہیں۔ خداوند کو آج تک اگر میں نے اور آپ نے قبول نہیں کیا تو آج وقت ہوگا جب کلام سنیں تو اسی کے درمیان اپنا فیصلہ کر لیں کہ خداوند کے نام میں نے اور آپ نے ابدی زندگی پانی ہے۔ آج کا زندہ کلام دیکھیں گے متی رسول کی انجیل، متی رسول کی انجیل، اس کا دیکھیں گے 3 باب، متی رسول کی انجیل اس کا 3 باب دیکھیں گے، اور وچن میں کیا لکھا ہوا ملتا ہے، خدا کے زندہ اس کلام میں ہمیں کیا لکھا ہوا ملتا ہے۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان
کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو، آمین۔ جیسا کہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے کہ خدا آج کا جو وچن ہے، جو آج کا ہمارا مضمون ہے، وہ بپتسمے کے بارے میں ہے۔ تو بپتسمہ جو ہے، بپتسمہ کا جو لفظ ہے وہ یونانی لفظ بیپٹزم سے نکلا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ غوطہ لینا اور ڈبکی لینا یا پھر رنگ جانا۔ آج میری بہن، میرے بھائی، ہم جو ہے ایک بہت بڑا خدا کا حکم ہے، ارشاد اعظم ہے، جو میرے اور آپ کے پربھو نے یہ حکم دیا ہے۔ کسی بادشاہ کا حکم نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ کا حکم ہے، کسی حکومت کا حکم نہیں بلکہ جو آسمان کی بادشاہی کا خالق ہے، اس نے یہ پوری بنی نوع انسان کو اس کا حکم دیا ہے، نہ کہ ایک قوم کو، نہ کہ ایک قبیلے کو، بلکہ پوری بنی نوع انسان کو۔ میرے اور آپ کے خداوند نے یہ حکم دیا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو کہ جس کے زندگی میں کوئی بدی اور گناہ نہیں تھا، ہم یسوع مسیح کو بھی بپتسمہ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور یہ بپتسمہ کس سے میرا اور آپ کا پربھو لیتا ہے، جسے بپتسمے کی ہم دیکھتے ہیں؟ ضرورت نہیں اس لیے کہ اس کی زندگی میں کوئی بدی اور گناہ نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح جو ہے، جو یوحنا کے پاس جاتا ہے، جو یردن کے ارد گرد جو ہے خدا کی گواہی دیتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آئی ہے، توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے چھٹکارا پاؤ، اور توبہ کے لیے کیا لو؟ بپتسمہ لو۔ اور لوگ جو ہے اپنے گناہوں سے یوحنا سے بپتسمہ لیتے تھے، اور لیکن میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خداوند بھی بپتسمہ لینے کے لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس آ جاتے ہیں، دریائے یردن پر آ جاتے ہیں، جہاں پر یوحنا جو ہے اور لوگوں کو بھی، بہت سارے لوگوں کو توبہ کا بپتسمہ دیتا تھا، اور جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے تھے تو وہ اپنے گناہوں کو دھو لیتے تھے ڈبکی لینے کے باعث، بیپٹائز ہونے کے باعث۔ ایسے ہی میرے عزیزو، میرا اور آپ کا نجات دہندہ، قوموں کا نجات دہندہ، قبیلوں کا نجات دہندہ اس دریا پر آ جاتا ہے، دریائے یردن پر آ جاتا ہے۔ یہاں پر یوحنا بپتسمے دے رہا ہے، اور یسوع یوحنا سے کہتا ہے کہ مجھے بھی بپتسمہ دے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اس سے کیا کہتا ہے کہ آئے استاد، میں تو خود آپ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ اور خدا جو ہے یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ نہیں، تو اس کام کو ہونے دے، راست بازی کے کام کو ہونے دے، اس شریعت کو پورا ہونے دے۔ اور یسوع مسیح کو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بپتسمہ جب لے لیتے ہیں، تو جب وہ ڈبکی لینے کے باعث وہ پانی سے باہر آتے ہیں، تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان کھل جاتا ہے، اور آسمان سے کیا آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، اس کی سنو۔ یہ آواز کیوں آئی؟ یہاں پر جو پر ہم دریائے یردن پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یوحنا اور یسوع ہی نہیں بلکہ
بہت سارے اور بھی فقی، فریسی، یہودی، ایماندار اور بے ایمان لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ اسی لیے آسمان کھلا اور آسمان سے کیا آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ یہ خدا کی طرف سے گواہی قائم ہوئی، خدا کے لیے، خدا کے بیٹے کے لیے آواز آئی کہ یہ میرا کیا ہے؟ پیارا بیٹا ہے۔ اور میرے اور آپ کے پربھو نے اس شریعت کو پورا کیا، اس راست بازی کو پورا کیا جو شریعت کو وہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں شریعت کو رد کرنے نہیں آیا بلکہ کیا کرنے آیا ہوں؟ اس کو پورا کرنے آیا ہوں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یسوع نے شریعت کو رد نہیں کیا، یسوع نے شریعت کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ اور میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر یہ جو ہے جب آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے تو اس بات کی آسمان سے بھی تصدیق ہوئی کہ یہی میرا پیارا بیٹا ہے۔ اس لیے کہ لوگ یہ جو سمجھتے تھے کہ ابھی مسیح آنے والا ہے، اس بات کے لیے بھی یہ گواہی جو سننے والے تھے اس وقت موجود تھے، ان کی زندگیوں میں یہ گواہی قائم ہو گئی کہ یہی یسوع ہے، یہی یسوع مسیح ہے۔ اور میرے اور آپ کے پربھو نے راست بازی کے کام کو پورا کیا اور شریعت کو پورا کیا۔ یوحنا کا جو بپتسمہ تھا وہ توبہ تک ہی محدود تھا، لیکن میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک نافرمانی کرنے کے باعث، نہ حکم دولی کرنے کے باعث آدم اور حوا نے حکم دولی کی اور ہمیشہ کی زندگی سے وہ فارغ ہو گئے، وہ اس ہمیشہ کی زندگی سے نکل گئے، انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ کیوں نکال دیا گیا؟ ان کی ڈس اوبیڈینس کے باعث، ان کی نافرمانی کے باعث، ان کے حکم توڑنے کے باعث، پھل کو توڑ کر کھا لینے کے باعث وہ بدی اور گناہ میں چلے گئے اور نافرمانی کرنے کے باعث وہ ہمیشہ کی زندگی سے کیا ہو گئے؟ میری بہن، میرے بھائی، کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے۔ لیکن میں اور آپ دیکھتے ہیں اس ابدی زندگی کو، ہمیشہ کی زندگی کو بحال کرنے کے لیے وچن ہمیں کیا کہتا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا پائے؟ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہیلیلویا۔ ہمیشہ کی زندگی صرف یسوع کے پاس ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کا داخلہ میرا اور آپ کا پربھو دے سکتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا انبیاء نہیں، کوئی ایسے رسول نہیں جو ہمیشہ کی زندگی دے سکتے ہیں۔ سوائے یسوع کے نام کے وسیلے کوئی ابدی زندگی نہیں دے سکتا، کوئی ہمیشہ کی زندگی یسوع کے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا۔ اور ہمیں خداوند کا وچن یہ کہتا ہے جو بڑا ارشاد اعظم ہے، میرے اور آپ کے پربھو نے حکم دیا، اور وہ حکم کیا تھا؟ جب میرا اور آپ کا یسوع اپنے رسولوں سے ملتا ہے زندہ ہونے کے بعد تو وہ اپنے شاگردوں سے جو ہے ملتے ہیں۔ اور متی 28 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ ساری خلق کے سامنے کس کی منادی کرو؟ انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے وہ کیا پائے؟ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا پائے؟ بپتسمہ پائے۔ اور یہ ہے یسوع کا بڑا حکم۔ یہ کسی انسان کا حکم نہیں، کہ یہ کسی نبی کا حکم نہیں، یہ کسی رسول کا حکم نہیں، یہ کسی آرگنائزیشن کا حکم نہیں، یہ کسی تنظیم
تعلیم کا حکم نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ، میرے اور آپ کے پربھو کا حکم ہے۔ ہاللویا۔ اگر گزرے سالوں میں اور آپ اس یسوع کو حکم کی تعمیر نہیں کر سکے تو آج موقع ہے میری بہن، اس لیے کہ ہم زندگی کے سال میں اور آپ اگر خداوند کے نام میں زندگی نہیں پا سکے، خداوند کے نام سے زندگی حاصل نہیں کر پائے، اپنی زندگی میں داخل نہیں ہو پائے، تو آج وچن یہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، میں خدا کا خادم آپ کو اس کلام کے وسیلے سے دعوت دے رہا ہوں، میرا پربھو آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آ میری بیٹی، آ میرے بیٹے، اگر آپ مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہو تو وہ ابدی آرام ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اسی لیے اس نے یہ بڑا حکم میرے اور آپ کے خالق نے دیا ہے، میرے مالک نے دیا ہے، میرے پربھو نے دیا ہے، میرے نجات دہندہ نے دیا ہے، میرے یسوع نے دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ اسے یہ اس بات کی بڑی فکر ہے۔ کس کے لیے فکر ہے؟ کہ میری جو انسان ہے وہ ہلاکت کی طرف نہ چلے جائیں، اس لیے کہ میرا اور آپ کا پربھو جو ہے، جو قوموں کا نجات دہندہ ہے، جو قبیلوں کا نجات دہندہ ہے، وہ کسی انسان کی کیا نہیں چاہتا؟ ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ کیا چاہتا ہے کہ ہر کسی انسان کی کیا پہنچے؟ توبہ تک نوبت پہنچے، اس لیے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اس حکم کی تعمیل کرنے کے باعث، قبول کرنے کے باعث، یہ جو بہت بڑا ایوارڈ ہے جو کوئی آپ کو دے نہیں سکتا، کوئی آپ کو آپ پیسے سے یہ ایوارڈ لے نہیں سکتے، اپنی زندگی کا ایوارڈ لے نہیں سکتے۔ میرے عزیزو، آج جب میں اور آپ زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو خداوند مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آئے میری بیٹی، مجھے قبول کر لے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنی زندگی میں مجھے پناہ لے، مجھے قبول کر لے۔ تو آج میری بہن، فیصلے کا وقت ہے، خداوند کو قبول کرنے کا وقت ہے، ڈیسیژن لینے کا وقت ہے، ایکشن کرنے کا وقت ہے۔ اور وہ ایکشن کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے جو خلاصی مجھے اور آپ کو دے سکتا ہے، وہ میرا اور آپ کا پربھو یسوع ناصری آپ کو دے سکتا ہے، جو خدا کا زندہ بیٹا ہے، جو قوموں کا خداوند ہے، جو قبیلوں کا خداوند ہے۔ اسی لیے اس نے کیا کہا ہے کہ ساری خلق کے سامنے کس کی منادی کرو؟ انجیل کی منادی کرو۔ ہاللویا، ہاللویا۔ جو خوشخبری کا پیغام ہے، جو آج میں اور آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں، یہ جو یسوع کے پرستار ہیں، جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، جو یسوع کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، انہوں نے داخلہ لے لیا ہوا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے ہیں۔ کس کے باعث؟ اس بڑے ارشاد اعظم کو قبول کرنے کے باعث، عمل کرنے کے باعث وہ ہمیشہ کی زندگی کے کیا بن گئے ہیں؟ وارث بن گئے ہیں۔ آج میری بہن، میرے بھائی، میں اور آپ بھی اس اپنی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے کیا بن سکتے ہیں؟ وارث بن سکتے ہیں۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ خداوند کی تعریف ہو جو بے پناہ مجھے اور آپ کو محبت کرتا ہے۔ اور ہاللویا، کئی بار میں آپ سوچتے ہیں کہ ہماری گناہوں کی جو فہرست ہے ایک بڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن
ایمان کے ساتھ، اپنے مصمم ارادہ کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے اور ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے اور گناہوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اقرار کس سے کیا جاتا ہے؟ اپنی زبان سے کیا جاتا ہے، اپنے منہ سے کیا جاتا ہے۔ کس کے سامنے اقرار کیا جاتا ہے؟ زندہ خداوند کے سامنے اقرار کیا جاتا ہے، جو قدرت اور اختیار رکھتا ہے گناہوں کو دھو دینے کا، گناہوں کو معاف کر دینے کا۔ اور میں اور آپ دیکھتے ہیں، میرے اور آپ کے پربھو نے جب وہ صلیب پر تھے تو میں اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یسوع کو جو صلیب پر ہے، اذیت میں ہے، دکھ میں ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب میرا اور آپ کا پربھو صلیب پر ہے تو دائیں بائیں کیا ہے؟ دو ڈاکو میں اور آپ دیکھتے ہیں، اور وہ ڈاکو جو ہیں خداوند کے ساتھ اپنے گناہوں کے باعث صلیب اپنی صلیب پر ہیں، لیکن میرا اور آپ کا نجات دہندہ، میرا اور آپ کا پربھو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا لیکن وہ بھی صلیب پر ہے، وہ بھی اذیت میں ہے، وہ بھی دکھ میں ہے۔ اس لیے دکھ میں تھا، اس میں اذیت میں تھا، اس لیے اس نے مار کھائی، کوڑے کھائے، اس لیے کہ وہ پوری بنی نوع انسان کے گناہوں کو دھونا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنا سارا کا سارا لہو بہا دیا۔ اور میں اور آپ دیکھتے ہیں جو دائیں ہاتھ ڈاکو ہے اور وہ جو ہے وہ خاموش رہتا ہے، لیکن جو بائیں ہاتھ جو ڈاکو ہے وہ بڑبڑاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا، لیکن وہ بڑبڑاتا ہے، اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہے، شک کی کرتا ہے۔ اور میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو دائیں ہاتھ ڈاکو ہے وہ بڑی عاجزی کے ساتھ روتا ہے، چلاتا ہے، وویلا کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے خداوند کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے اور یسوع سے درخواست کر دیتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں میرے پربھو جائے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ وہ ریکویسٹ کرتا ہے، رو رو کے گریہ زاری کرتا ہے، التجا کرتا ہے، زندگی کے مالک سے وہ التجا کرتا ہے، وہ اپنی زندگی دینے والے سے کے سامنے رو پڑا، اپنے گناہوں پر رو رہا تھا، اور ساتھ ہی اس نے درخواست کیا کر دی کہ مجھے میرے پربھو معاف فرما، اور جب تو اپنی بادشاہی میں میرے پربھو جائے، میرے زندہ خداوند جائے تو مجھے یاد کرنا، اپنی بادشاہی میں، اپنی فردوس میں مجھے یاد کرنا۔ میرا اور آپ کا پربھو اسے اگلے دن کا نہیں کہتا، یا اس سے اگلے دن کا نہیں کہتا، یا سالوں کا ٹائم نہیں دیتا، بلکہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ اسے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی میرے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں ہوگا۔ ہیلیلویا! یہ ہے خداوند کا پیار، یہ ہے خداوند کی محبت جو قدرت اور اختیار رکھتا ہے، جو اذیت میں ہے، جو صلیب پر ہے، وہاں پر بھی میں اور آپ دیکھتے ہیں براہ راست اس نے ڈاکو کو کیا دے دی؟ جو ہے ہمیشہ کی زندگی دے دی، اس کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایوارڈ دے دیا، اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے برکت دے دی، اس کو ہمیشہ کی زندگی کا کیا دے دیا؟
داخلہ دے دیا۔ کس نے داخلہ دیا؟ قوموں کے خداوند نے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ساری خلق کے سامنے کس کی منادی کرو؟ انجیل کی منادی کرو۔ آج جہاں جہاں بھی انجیل کی منادی سنی جاتی ہے، جو اسے قبول کر لیتے ہیں وہ ابدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے رسولوں کو یہ حکم دے دیا کہ اب جو ہے اب ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے وہ کیا لائے؟ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا لے؟ بپتسمہ لے۔ اور میرے جانے کے بعد تم کیا کرو گے؟ بڑے بڑے کام کرو گے۔ ہاللویا! میری بہن، میرے بھائی، آج جو مسیح کے ساتھ چلتے ہیں وہ اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے معجزات دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور برکتوں کی وہ بارش ان کے گھروں پر ہوتی ہے، ان کی زندگیوں میں بارش ہوتی ہے۔ بیماری لچاری وہاں پر بسیرا نہیں کر پاتی، اس لیے کہ وہاں پر یسوع کا راج ہوتا ہے، یسوع کی جے جےکار ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ روز بروز جو ہے خدا کے نام میں لوگ جو ہے بیپٹائز ہو رہے ہیں۔ اسی لیے بیپٹائز ہو رہے ہیں کہ یہ سچائی کا راہ ہے، حقیقی راہ ہے، اور زندگی کا راستہ ہے، زندگی کا دروازہ ہے۔ اور زندگی کا دروازہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا خالق اور مالک یسوع ناصری۔ اس زندگی کا جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا خالق اور مالک ہے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کے جب یسوع نے یہ حکم دے دیا تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع کے رسولوں نے جو ہے یہ گواہی ہر جگہ پر دی، اور اسی لیے آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع کے اس حکم کے باعث پوری بنی نوع انسان میں جو اکثریت ہے وہ یسوع کے ماننے والوں کی ہے، یسوع کے ساتھ چلنے والوں کی ہے۔ کیوں یہ اکثریت ہے؟ اس لیے کہ یسوع میں کیا ہے؟ سچائی ہے۔ یسوع نے ہمیشہ حق کی بات کی، راست بازی کی بات کی، ایمانداری کی بات کی، دیانتداری کی بات کی۔ اور پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں خدا کے رسول کو دیکھتے ہیں جو وچن ہمیں یہ بتاتا ہے، اور وچن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہم دیکھیں گے جو اس کا زندہ کلام دیکھیں گے، ہم وچن میں کیا لکھا ہوا ملتا ہے۔ اعمال 2 باب اور اس کی 38 ایسے لے کر باپ کے آخر تک خدا کے زندہ کلام میں ہمیں کیا لکھا ہوا ملتا ہے بپتسمے کے بارے میں۔ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ ہیلیلویا، 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 خداوند کی تعریف ہو۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کا جشیلا رسول تھا، جو ایک بہت بڑا جذباتی رسول تھا، اور یہاں پر میں اور آپ دیکھتے ہیں جو ابھی حوالہ 2 اعمال 2 باب کی 38 اور اس کی باب کے آخر تک میں نے اور آپ نے دیکھا ہے، جب
وہ بڑے کراؤڈ سے، وہ فقی فریسیوں سے، وہ یہودیوں سے اور غیر اقوام کے ساتھ، وہ بہت سارے بڑے اجتماع کے ساتھ، بہت بڑے کراؤڈ کے ساتھ کلام کی گواہی دے رہا تھا، بپتسمے کا پرچار کر رہا تھا، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں کو کیا لگی، چوٹ لگی، اور انہوں نے کہا کہ اے صاحب ہم کیا کریں؟ تو یسوع مسیح نے کیا کہا، پطرس نے کیا کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے کیا لو، بپتسمہ لو۔ اور وہ بڑی جماعت، جو بڑا کراؤڈ تھا، جو بڑا کٹ تھا، جو بڑا اجتماع تھا، اور اسی دم کلام سننے کے باعث جو پطرس نے کیا تھا ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور وہ باتیں ان کو یاد آئی جو یسوع کو انہوں نے قتل کیا تھا، جو یسوع کو چھیدا تھا۔ اور پطرس نے جب یہ کہا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور یسوع مسیح کے نام سے ایک دم سے ایک بڑے کراؤڈ نے، ایک بڑے جماعت نے، ایک بڑے اجتماع نے، 3000 سے زیادہ لوگوں نے بیپٹزم لیا، بپتسمہ لیا۔ کس کے نام سے بپتسمہ لیا؟ یسوع کے نام سے بپتسمہ لیا، اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گئے، ابدی آرام میں داخل ہو گئے۔ آج میری بہن، میرے دوست، خدا کا زندہ کلام ہم سبوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اگر میں اور آپ خداوند کا دل دکھاتے رہے ہیں، خداوند سے میری اور آپ کی زندگی دور رہی ہے، تو آج خداوند میرا اور آپ کا خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے۔ آج میرا اور آپ کا خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے دعوت دے رہا ہے کہ اے میری بیٹی اپنے بدیوں اور گناہوں کا اقرار کر لے، اے میرے بیٹے اپنے بدیوں اور گناہوں کا اقرار کر لے، تو پھر کیا پا؟ میرے نام سے بپتسمہ پا، اور میں تجھے انعام دوں گا، میں تجھے گفٹ دوں گا، میں تجھے پریزنٹ دوں گا۔ اور وہ پریزنٹ کیا ہے؟ وہ گفٹ کیا ہے؟ وہ نام کیا ہے؟ وہ ایوارڈ کیا ہے؟ وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ فردوس میں داخلہ دے گا۔ کس کے باعث؟ یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لینے کے باعث، بیپٹائز ہونے کے باعث۔ کس کے باعث؟ یسوع کو قبول کرنے کے باعث، اور اپنے بدیوں اور گناہوں کو یسوع کے لہو سے دھونے کے باعث آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ کس کے باعث؟ یسوع کو قبول کرنے کے باعث۔ اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین، آمین۔ It is good to give thanks to the Lord. It is good to give thanks. It is good to give thanks to the Lord. Come on, praise to the Lord.